جو رشین مسلمان تاتاری جنہوں نے اپنے اسلام کو کمیونزم میں بچا کے رکھا اپنے کلچر میں، وہ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی کتابیں دیتے. اس کا پہلا صفحہ ان کی اپنی زبان میں لکھا ہوتا کہ یہ ایک کرسی ہے، اس پہ بیٹھتے ہیں، اس کو ترخان نے بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ ہم نے پچھلی بار یہ بات کی تھی کہ جو آپ کے فیکٹری ماڈل سکولز ہیں جو رائج ہیں ہر جگہ، ان میں اور ایک ILM سکول میں، انٹیگریٹڈ لرننگ ماڈل سکول جیسے یونٹی انٹرنیشنل سکول ہے، ان میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اس میں بنیادی فرق جو ہمارے سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ فیکٹری ماڈل سکولز کمپلیٹلی اگنور ریلیشن شپ ود اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خالق کے ساتھ، مالک کے ساتھ، رازق کے ساتھ جو ایک انسان کا تعلق ہے، اس کا ایک رشتہ ہے، اس کا ناطہ ہے، اس سے بالکل بے بہرہ ہو کے ساری کارروائی کی جاتی ہے. اور جو ILM سکول ہوتا ہے، اس کی بنیاد، اس کا محور و مرکز، اس کی اصل یہی ہے کہ ایک انسان کا، ایک بچے کا اپنے خالق سے، مالک سے، رازق سے تعلق، اس سے رشتہ، اس کی پہچان. دیکھیں، تعلیم وہ آپ کی زندگی کے تمام تجربات ہیں جس سے آپ گزرتے ہیں، یہ آپ کی تعلیم ہے. یہ وہ کتابیں صرف نہیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، یہ وہ دروس جن میں آپ بیٹھتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کے تمام تر تجربات کا مجموعہ آپ کی تعلیم ہے. اور جتنا یہ تجربہ رچ ہوگا، جتنا زیادہ اس میں ایکسپوجر ہوگا، اتنا زیادہ یہ شخص تعلیم یافتہ ہوگا. اچھا، تعلیم اور یہ جو ایکسپیرینسز ہیں، یہ جو تجربات ہیں، یہ ڈسکوریز، یہ چیزوں کا پہچاننا اور ان کو ان کی تہہ تک پہنچنا، یہ صرف جو بنی ہوئی دنیا ہمارے گرد ہے، جو فزیکل ورلڈ ہے، اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ سیلف ڈسکوری، خود آگاہی، خود شناسائی، یہ بھی تعلیم کا ایک بہت اہم حصہ ہے. بلکہ جب تک کوئی خود آگاہ نہیں ہوگا، جب تک سیلف اویئر نہیں ہوگا، سیلف ڈسکوری نہیں ہوگی، تو اپنے ارد گرد کی دنیا کو بھی نہیں ڈسکور کر سکتا. اور دونوں طرح کی یہ ڈسکوری، یہ بے معنی ہے اور یہ عبث ہے اور یہ مس گائیڈڈ ہے، یہ گمراہ ہے اگر اس کی بنیاد ڈسکوری آف یور کریٹر نہیں ہوگی، اپنے خالق کی پہچان نہیں ہوگی. تو خالق کو پہچاننا یہ بنیادی ہے کہ میرا خالق کون ہے، مجھے بنانے والا کون ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا، میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، میرے وجود کا مقصد کیا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یعنی ایک جو رشین مسلمان تاتاری جنہوں نے اپنے اسلام کو کمیونزم میں بچا کے رکھا اپنے کلچر میں، وہ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی کتابیں دیتے. اس کا پہلا صفحہ ان کی اپنی زبان میں لکھا ہوتا کہ یہ ایک کرسی ہے، اس پہ بیٹھتے ہیں، اس کو ترخان نے بنایا. یہ قمیص ہے، اس کو پہنتے ہیں، اس کو درزی نے بنایا. اسی طرح سے یہ انسان ہے، یہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اس کو اللہ نے بنایا. تو ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے، میرا بھی کوئی بنانے والا ہے. یہ سینٹرل اور مرکزی یہ بنیاد ہے جس کے گرد ساری تعلیم ہوتی. اب وہ بنانے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے جو میرے گرد دنیا بنائی ہے، میرے گرد ایک عالم بنایا ہے، اس میں کون کون ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کی طرف میری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو مجھے کیسے پورا کرنا ہے،
یہ انسان کی تعلیم اور تربیت ہے کہ میرے خالق نے جو مخلوق بنائی ہے میرے گرد، جو میرے جیسے اور انسان بنائے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کی طرف میری کیا ذمہ داریاں ہیں. اسی طرح اس کے علاوہ جو اس نے مخلوق بنائی ہیں، چرند پرند، جانور، نباتات، جمادات، پیڑ پودے، پھول پتے، اور یہ ساری جو دنیا، اس کی جتنی ہماری اس میں اللہ تعالیٰ نے آبشاریں بنائی ہیں، دریا بنائے ہیں، بادل بنائے ہیں، ہوائیں بنائی ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، یہ ساری دنیا، یہ سارا عالم، تو اس کی ہر چیز کی طرف میری کیا ذمہ داری ہے اور مجھے اس ذمہ داری کو کیسے پورا کرنا ہے. ان میں سے بہت سی چیزیں اس نے میرے فائدے کے لیے بنائی ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھانا جائز ہے اور کس طرح سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے. اب ساری سائنس، ساری سوشل سائنسز، ساری لینگویجز، ساری کوانٹیٹیو ریزننگ، میتھمیٹکس، جو لینگویج آف دا یونیورس ہے، پورے کائنات کی زبان میتھمیٹکس ہے. تو یہ جتنی بھی فیلڈز میں جتنی بھی ڈسکوری ہوگی، انالیسس ہوگا اس پہ ڈیبیٹ ہوگا، ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوگی، اس پہ اپنے آئیڈیاز فارم ہوں گے، اس کی ایویلیویشن ہوگی، پھر انوویشن ہوگی اور کریٹیوٹی ہوگی. ہر بچہ اپنے آرٹسٹک ابیلٹیز، اپنے سائنٹیفک ابیلٹیز، اپنی انالیٹیکل ابیلٹیز کی بنیاد پہ اس میں آگے بڑھے گا اور اس میں ترقی حاصل کرے گا، اور تو یہ ساری انسانیت اور سارے عالم کے لیے خیروں کا ذریعہ بنے گا. اور اگر یہ اپنے اللہ کو ہی نہ پہچانے، صحیح غلط کی تمیز نہ ہو، اچھے برے کی تمیز نہ ہو، حق باطل، کسی کا کیا حق ہے، کسی کی طرف میری کیا ذمہ داریاں ہیں، اسی سے آگاہ نہ ہو، تو یہ شخص فساد برپا کرے گا، لوگوں کے لیے عذاب اور تکلیف کا باعث بنے گا. اور ایسے لوگوں سے مال بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا بھری ہوئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا جتنا تعلیمی نظام ہے اس کی بنیاد خالق سے تعلق اور رشتہ، اور وہ میرا رب، میرا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور جتنی مخلوق اس نے میرے گرد بنائی ہے ان کی طرف میری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، اس سے نا آگاہی ہے اور اس سے بے پرواہی ہے، جس کی وجہ سے ساری آپ کے معاشرے میں پرابلمز وجود میں آتی ہیں. چنانچہ ہم سب اس کی کمٹمنٹ کریں کہ اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی اس پہ تربیت کریں، تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان کر، اس کو مان کر، اس کی عظمت و بڑائی اور محبت کو اپنے دل میں بسا کر اپنے اس عالم میں اس کا نمائندہ اور اس کا وائس جرنٹ، یعنی اس کا ریپرزینٹیٹیو بن کے، اس کا نمائندہ بن کے، اس کی طرف سے خیریں لے کر سارے عالم میں پھیلائیں.